بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری سرفراز افضل صاحب، میرے بھائی انعام ظفر صاحب، جناب ظفر مرزا صاحب، راجہ عتیق سرور صاحب، سردار مہتاب خان صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج اللہ کے کرم سے یہ ہمارے پہلے دفتر کا افتتاح ہے راولپنڈی میں۔ میں انعام ظفر صاحب کا، اپنی ان بہنوں کا جنہوں نے پنڈی میں عوام پاکستان کو آرگنائز کیا ہے، اپنے ان بھائیوں کا، نذیر کاشمیری صاحب کا، دیگر بھائیوں کا جو یہاں پر انعام ظفر صاحب کی سربراہی میں شہر میں عوام پاکستان کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی محنت سے دفتر بھی بنا ہے اور عوام پاکستان ایک بڑی سیاسی طاقت کے طور پر انشاءاللہ راولپنڈی میں ابھرے گی۔ ہم جس سفر پر نکلے ہیں یہ آسان سفر نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ بدقسمتی سے آج پاکستان میں پاکستان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، ملک کی فلاح کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پارلیمان جو ہے ان لوگوں سے بھرے ہیں جو پیسے دے کر پارلیمان میں آئے ہیں۔ آج حکومتیں وہ ہیں جو عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا، آج عوام میں وہ لوگ اقتدار میں ہیں۔ ہم نے اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے اپنا پیغام لے کر ہر گھر پر دستک دینی ہے، ہر ایک کے پاس جانا ہے، کیونکہ ایک حقیقت ہمیں بڑی واضح ہونی چاہیے۔ پاکستان جمہوریت کے بغیر، جمہوریت آئین کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتی، جمہوریت قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں وہاں پر ملک نہیں چلتا، وہاں پر معیشت نہیں چلتی۔ یہ واضح حقائق ہیں جس کے بارے میں ہم سب کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو کیسے چلانا ہے۔ آج اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ، اس کے نوجوان آج مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس ملک کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ وہ تعلیم چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ آئین کے اندر جو اس کے حقوق ہیں وہ چاہتا ہے، وہ کرپشن سے پاک پاکستان چاہتا ہے۔ یہ تو ہم بات کر رہے تھے اس ملک کے سب سے بڑے اثاثے کی، اس کا نام اس ملک کا نوجوان ہے۔ اس کے ملک کا نوجوان عزت مانگتا ہے، اس ملک کا نوجوان تعلیم مانگتا ہے، اس ملک کا نوجوان اپنے آئینی حقوق مانگتا ہے، اس ملک کا نوجوان اپنی رائے کا احترام مانگتا ہے، اس ملک کا نوجوان روزگار مانگتا ہے، اس ملک کا نوجوان کاروبار کے موقع مانگتا ہے۔ یہ حکومت کی، یہ سیاست کی، یہ جمہوریت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ملے گا جب ملک میں جمہوریت ہوگی، جب ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ جو آج اقتدار میں ہیں، جو آج اپوزیشن میں ہیں، یہ سب ان معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ آج کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آج حکومت کے دعوے کھوکھلے ہیں، حکومت کی سوچ ناکام ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، ملک نفاق سے نہیں چلتے، ملک جبر سے نہیں چلتے، ملک آئین توڑ کر ملک نہیں چلتے۔ شاید ان باتوں کا ہمیں احساس نہیں رہا۔ آج یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارا پارلیمان خاموش ہے، ہمارا پارلیمان رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرتا ہے، ہمارا پارلیمان کالے قانون بناتا ہے۔ ان سب کی بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہمارا پارلیمان عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس پارلیمان کے 2/3 سے زیادہ ممبر پیسے دے کر پارلیمان میں پہنچے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ آج وہ لوگ ایوان میں ہیں، وہ لوگ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جو اس ملک کے نمائندہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہم نے اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کی فلاح کی بات کرنی ہے، پاکستان کو ترقی دینے کی بات کرنی ہے۔ یہ کٹھن راستے ہیں۔ آج جو لوگ حکومتوں میں ہیں اور تینوں بڑی جماعتیں حکومت میں ہیں، آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ آج بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں 17 سال سے حکومت میں ہے، PMLN پنجاب میں حکومت میں، وفاق میں حکومت میں، PTI 12 سال سے KB کے اندر حکومت میں ہے۔ کیا ان صوبوں کے حالات بہتر ہوئے؟ کیا ملک کے حالات بہتر ہوئے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ آج ملک میں خرابی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنے ضمیر کے سودے کر دیے، اپنی اصولوں کو بیچ دیا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اقتدار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اقتدار میں نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ اس ملک کے لوگوں کو کچھ ملے گا، کیونکہ ایک قدرت کا بھی قانون ہے۔ جب حکومتیں الیکشن چوری کر کے بنیں گی ملک نہیں چلتے۔ جب سیاسی انتشار ہوگا معیشت نہیں چلے گی۔ جب معیشت نہیں چلے گی نوجوان کو روزگار نہیں ملے گا۔ یہ بنیادی باتیں ہمیں یہ سمجھنا پڑیں گی۔ اسی لیے جو لوگ آج یہاں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس قافلے میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ سب لوگ اس لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ اقتدار چھوڑ کر یہاں پر آئے۔ آج ہر جماعت کے ساتھ اقتدار ہے۔ اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں تو اقتدار چھوڑ کر کھڑے ہیں۔ اقتدار کے جو نام نہاد مزے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر یہاں پر کھڑے ہیں، ایک بڑے مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے۔ ہم نے اس خرابی کو قبول نہیں کرنا۔ ہم نے ملک کی بات کرنی ہے، ہم نے آئین کی بات کرنی ہے، ہم نے عوام کی فلاح کی بات کرنی ہے، ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کرنی ہے۔ ہم اس خرابی کے ایسا نہیں بنیں گے جو خرابی آج ملک کے اندر ہے۔ یہ ہمارا بنیادی فیصلہ ہے، یہی ہمارا سفر ہے، یہی ہمارا پیغام ہے کہ آج اس ملک کا ہر نظام ناکام ہے۔ جب تک آپ اس نظام کو نہیں بدلیں گے وہ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہم مل کر نہیں بیٹھ سکیں گے، جب تک سیاست میں انتشار رہے گا، جب سیاست نفرت میں بدل جاتی ہے، جب سیاست دشمنی میں بدل جاتی ہے، جب سیاست ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کا نام ہوتی ہے تو نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان اس ملک کے نوجوان کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم ان لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں۔ آج ملک کی حالت دیکھیں، ملک کے معاملات کو سمجھیں، عوام کی تکلیف کو سمجھیں، ملک کی ترقی کی بات کریں، ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں۔ آج سڑکوں پر کنٹینر نہیں لگنے چاہیے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اپنے عوام سے بچنے کے لیے سڑکوں پہ کنٹینر لگاتا ہے۔ کوئی ملک نہیں ہے جو دوسروں کو جیل میں اس لیے ڈالتا ہے کہ ان سے کوئی خطرہ ہو۔ خطرہ اس کو ہوتا ہے جو عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ عوام کے نمائندے کا احتساب جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر ہوتا ہے۔ ہم نے وہ احتساب کا نظام ہی ختم کر دیا۔ ہم الیکشن چوری کر کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں۔ ہم نے اس خرابی کو قبول کر لیا۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ تو ہم آج اس خرابی کے خلاف کھڑے ہیں۔ آج جو یہ میرے دوست، بہن، بھائی، بیٹیاں جو یہاں پر ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم نے حق کی بات کرنی ہے، ہم نے سچ کی بات کرنی ہے، ہم نے آئین کی بات کرنی ہے، ہم نے ملک میں جمہوریت کی بات کرنی ہے۔ اس سفر آج ایک دفتر کا افتتاح ہے، انشاءاللہ یہ سفر بڑھتا جائے گا۔ مجھے آپ سے امید ہے جو عوام پاکستان کے کارکن یہاں پر ہیں، یہ کسی ایک شخص کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت ہے۔
یہ کسی ایک خاندان کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی جماعت ہے، ایک فکر کی جماعت ہے، ملک کی ترقی کی جماعت ہے، ملک کے نظام کو بدلنے کی جماعت ہے۔ تو آپ نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو قائل کرنا ہے، اور لوگ آج راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگ تینوں بڑی جماعتوں سے مایوس ہیں، لیکن وہ ان کو راستہ چاہیے، ان کو کوئی اور ڈائریکشن چاہیے، کوئی ایک متبادل جماعت چاہیے۔ تو انشاءاللہ پاکستان، عوام پاکستان اس متبادل جماعت کے طور پر ابھرے گی۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے تعلق بھی رہے گا، یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا۔ عوام پاکستان زندہ باد، عوام پاکستان زندہ باد، بڑی نوجوان زندہ باد، اہل خانہ پاکی زندہ باد۔ میڈیا کا یہیں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہیں پہ کریں گے۔ سوال کر لیں۔ میڈیا کے اگر بھائیوں نے کچھ سوالات کرنے ہیں تو شاہد صاحب موجود ہیں، سوالات کریں۔ ہم نے ذرا معاملہ بدلا ہوا ہے، جو سوال کرے، ہمیں کسی سے گھبراہٹ نہیں ہے، کسی سوال سے گھبراتے نہیں ہیں۔ قریب آگے جی، یہ وکٹوں والی سیاست ناکام ہو چکی ہے۔ بڑی وکٹ وہ ہوتی ہے جس کو عوام قبول کرتے ہیں۔ وکٹیں بہت ہیں، وکٹیں آتی رہی ہیں۔ کوئی اور سوال ہو؟ دیکھیں، گرینڈ الائنس کی بات آپ نے بنائی ہے، میں نے نہیں بنائی۔ ہم اپوزیشن کی ملک میں جو سوچ ہے اس پر اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک کے مفاد کے لیے۔ اگر ملک میں حکومت کام نہیں کر رہی، اپوزیشن کام کیوں نہیں کر رہی؟ آج اپوزیشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے، عوام کی بات کرے۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ اس ملک میں اپوزیشن کی سوچ آئین کے مطابق ہو، آئین کی بالادستی کے لیے ہو، قانون کی حکمرانی کے لیے ہو، عوام کی فلاح کے لیے۔ اور ہم کسی قسم کے الائنس کا حصہ نہیں ہے، اس سوچ کا حصہ ہے۔ بابر ملک جمہوریت کی بحالی کا پہلا قدم یہ ہے کہ یہ کرسیاں جن پر آپ بیٹھے ہیں جو آپ کی نہیں ہیں، چھوڑ کر میدان میں آئیں، عوام کو پھر موقع دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو اور راستے بھی ہیں، لیکن بیٹھ کر ملک کے مفاد کی بات کرنی ہوگی۔ میں ہر روز کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا، اس اتفاق کے ساتھ ملک نہیں چلے گا۔